جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا مزہ آ رہا ہے ماشاءاللہ، حضرت بڑا فاطمہ سکون مل رہا الزہرا ہے۔ تو آپ کی پیدائش مکے میں ہوتی ہے، آپ ادھر آ جاتی ہیں، بڑھاپا آتا ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دیکھتی ہیں جو مشکلیں پریشانیاں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے تو آپ کی جو حالت جو ایک بیٹی کی ہوتی ہے، اور بیٹی بھی فاطمہ ہے، اور جاب ہو رہے ہیں دنیا سے، جو سب سے افضل باپ ہیں، ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، کیا فرمائیں گے آپ؟ بہت ہی صبر آزما مراحل تھے وہ جن کا آپ نے ذکر کیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی تدفین کے بعد جب ہم پلٹے تو حضرت فاطمہ نے ہم سے پوچھا کہ اس پیکر نور کو مٹی میں دبانا تم نے کیسے گوارا کر دیا؟ اور آپ فرماتی ہیں کہ جس نے قبر رسول کی خوشبو سونگھ لی ہو اس پر لازم ہے کہ پھر زندگی بھر کوئی اور خوشبو نہ سونگے۔ فرماتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، مجھ پر دن رات ہو مصیبتوں کے جاتی اور آتے دن۔ ایسے پہاڑ ٹوٹے ہیں کہ اگر وہ دنوں پر نازل ہوتے تو دن راتوں میں بدل جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کی محبت دوزخ سے بریت کا ذریعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے الگ کر دے گا۔ لفظ فاطمہ جو ہے یہ فاطمہ فعل سے اس میں فاعل ہے مؤنث کے صیغے میں۔ فاطمہ کا مطلب ہے الگ کرنا، دودھ چھڑانا، اس سے فاطم اور فاطمہ یہ اس میں فاعل ہے۔ تو اس کی معنویت یہ ہے کہ آپ کی محبت جس کے دل میں ہوگی اسے دوزخ سے الگ رکھا جائے گا، اللہ اکبر۔ اسے دوزخ کا عذاب نہیں ہوگا۔ اور آپ کی ہی فضیلت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پردے کے پیچھے سے ایک آواز آئے گی کہ ایھا الناس غضوا ابصارکم عن فاطمہ بنت محمد حتی تمر، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور تشریف فرما تھے، حضرت فاطمہ حاضر بارگاہ ہوئیں تو حضور نے ان کے کان میں سرگوشی کی۔ سبحان اللہ۔ تو جب حضور تشریف لے گئے مجلس سے تو میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ حضور نے رازداری کے انداز میں کیا بات کی ہے؟ تو آپ فرمانے لگیں کہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہتی۔ اللہ۔ پھر جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس وقت میں نے اپنے حق کا وسیلہ دے کر ان سے پوچھا کہ وہ جو رازداری میں ایک بات ہوئی تھی وہ مجھے بتائیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو باتیں ہوئیں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر سال رمضان المبارک میں جبریل میرے پاس آتے اور قرآن مجید کا دور کرتے، میں پڑھتا وہ سنتے، وہ پڑھتے میں سنتا، لیکن اس مرتبہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا وصال قریب ہے۔ اور دوسری بات یہ کی، فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس تم پہنچو گی۔ تو جب یہ بات میں نے سنی تو میں رونے لگ پڑی۔ تو حضور نے تسلی خاطر کے لیے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی سردار؟ سبحان اللہ، سبحان